الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محموده مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے. آپ نے دیکھا، میڈیا پہ دیکھا، نیٹ پہ دیکھا، فیصل آباد جڑا مالا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر قرآن کریم کی توہین کی گئی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی. اس کے بعد برطانوی شاہ پسندوں نے عیسائیوں کی عبادتگاہ پر حملہ کیا، ان کی مقدس کتاب بائبل کو جلایا، عبادتگاہ میں توڑ پھوڑ کی، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اقلیتوں کو بھی اپنے محبوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اکثریت کو بھی اپنے محبوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک دوسرے کی عبادت گاہ کی، اس کی مقدس کتاب کی، اس کی توہین کی، اس کے مذہب کی، اس کے دین کی اللہ تعالیٰ ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے.
قرآن کریم میں ہم نے جو آیت طیبہ پڑھی، اس کے ضمن میں ہم گفتگو کریں گے۔ دنیا کے اندر ہر انسان عزت کا متلاشی ہے، سکون کا متلاشی ہے، ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے، انسان چاہتا ہے، اس کی آرزو ہے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے اس کا ایک سپنا ہے، ایک خواب ہے۔ وہ کیا ہے کہ مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے، سکون کی زندگی نصیب ہو جائے۔ پھر سکون کے انسان دولت کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے دوڑتا ہے، عالیشان گھروں میں انسان سکون تلاش کرتا ہے، دنیا کے حسن و جمال میں انسان سکون تلاش کرتا ہے، اپنی کامیابی ڈھونڈتا ہے، نہیں ملتی پھر اسی سکون کے لیے انسان شراب کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کہیں سے تھوڑی دیر کے لیے سکون نصیب ہو جائے، عورت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن انسان ہر وہ قدم اٹھاتا ہے جس میں اسے سکون چاہیے۔ دنیا میں اور آخرت میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کامیابی کا اصل نام، کامیابی کی اصل روح دارین کا سکون ہے، سکون نصیب ہوگا۔ اولاد کو دیکھوں تو سکون ملے، بچیوں کو دیکھوں تو سکون ملے، دوستوں کو دیکھوں تو سکون نصیب ہوگا۔ اس لیے پھر انسان جب دیکھتا ہے دنیا کی دولت میں، دنیا کی زیب و زینت میں سکون نہیں ہے، پھر انسان مجبوراً رات کو اس سکون کی دوا کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ دنیا کے محلات میں، دنیا کی سونے چاندی میں عیش و عشرت کی سکون نہیں ملا، اب شاید یہ گولیاں کھانے سے سکون نصیب ہو جائے۔ ہر انسان عابد ہے، زاہد ہے، دنیا دار ہے، گناہ گار ہے، پارسا ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، وقت کا ولی ہے، گداگر ہے، سارے اس سکون کے لیے توڑ رہی ہے۔ اور آسان سا حل شریعت اسلام میں بتا دیا گیا، بتا اگر سکون چاہتے ہو نا تو اس کو کہاں پہ رکھا گیا؟ سکون۔ تمہاری زندگی اور آخرت کا سارا سکون تمہارے اپنے رشتوں کو سمجھنے کے اندر سکون رکھ دیا گیا۔ تمہارے جو رشتوں کا تقدس ہے، رشتوں کا تعلق ہے، جو تمہارے ساتھ تمہارے رشتوں کی نسبت ہے، ان کے ساتھ جو وفا ہے، وہ رشتوں کو جو نبھانا ہے، جس نے کامیابی کے ساتھ ان منزلوں کو طے کر لیا، وہ سکون کی منزل کے پاس ہو گئے۔ سب سے بڑا سکون اسی کے اندر رکھ دیا گیا۔ ماں ہے تو جو اس کا تعلق ہے، اس کو سمجھو گے تو جنت تمہاری ہے۔ باپ ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی کیا محبت ہے، ادب اور احترام کی حد کیا ہے، علم کیا ہے، اس کو سمجھو گے تو جنت تمہاری ہے، دنیا کا سکون تمہارا ہے۔ بھائی کی تم تقدس کو سمجھو گے، بہن کے تقدس کو سمجھو گے، اپنا چچا ہے، ماموں ہے، بڑے ہیں، خالہ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی بیٹا ہے، جب ان سارے رشتوں کے تعلق کو سمجھ لو تو ورنہ پھر دنیا کا سکون بھی تمہارا ہے، جنتیں تمہاری ہیں، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ لیکن شرط آج انسان کیوں بے سکون ہے؟ سب کچھ ہے نا انسان کے پاس، دولت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، صحت بھی ہے، کڑیل جوان اولادیں بھی ہیں، لیکن سکون نہیں، اس لیے کہ بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، ماں کی بات نہیں سنتی، دوستوں کو اپنی ماں اور باپ میں فوقیت دیتی ہے،
اپنی بیوی کو ماں اور باپ پہ فوقیت دیتے، ایسی بات ہے۔ وہی ماں جو ایک پل بھی اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور بیٹے کی ہر خوشی کے لیے اور کامیابی کے لیے جس نے ہر تکلیف اور دکھ برداشت کیا۔ شادی ہونے کے بعد وہی بیٹا جب گھر میں آتا ہے، فروٹ لے کے آتا ہے تو بغل میں چھپا کے گزرتا ہے، کہیں ماں اور باپ دیکھ لیں اپنی بیوی کے کمرے میں پہنچتا ہے۔ تو اللہ جب تک تم نے رشتوں کو نبھاؤ گے نہیں تو دنیا کا سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ سارا منظر کربلا کے اندر بیان کر دیا گیا۔ سارا اگر بیٹا ہے تو اس کا باپ کے ساتھ تعلق ہے، اس نے کیسا نبھایا ہے، شوہر نے خامن کے ساتھ، خامن شوہر نے بیوی کے ساتھ، بیوی نے اپنے خامن کے ساتھ، بھائی نے، چچا نے، ماموں نے، بھانجوں نے، بھتیجوں نے، سارا کربلا کے 10 محرم اور حرام 61 ہجری کو بس فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک یہ سارے تعلقات، ان کی نسبتیں، ان کی قدر، ان کا مقام و مرتبہ اس تھوڑے سے وقت میں امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ سارا کہ جنت میں ان لوگوں کی چھوڑ، اور 1400 سال ہو چکی ہم کا نام ابھی تک زندہ ہے۔ بس تھوڑے سے چند گھنٹوں کے اندر نواسہ رسول نے ساری دنیا کا تقدس، عزت، سکون امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ رشتے تھے جو کربلا کے اس سرزمین پر تمہیں نظر آتے ہیں۔ ان رشتوں کو دیکھو کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نبھایا ہے، اور یہ وفات کی منظروں سے گزرے۔ آپ ان کو دیکھیں، کبھی آپ نے غور نہیں کیا۔ ہمارے لیے محرم بس اتنی ہے کہ محرم اور حرام آیا، اہل دربار میں قرآن خوانی کر رہی، ختم پڑھ لیے، دعا مانگ لی، لنگر پکا لیے، آنکھوں میں آنسو بہا لیے، بس اصل جو روح ہے کربلا کی، جو مقصد و کردار تھا، وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ جب 9 محرم الحرام شام کو ابن زیاد کافی خط امام حسین کو آیا، جب ایک ہی صورت ہے یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یزید کی بیعت کریں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں جانتے ہو کہ یزید کے پلید ہاتھ میں یہ آپ تو نہیں دے سکتا، اور دوسری صورت جنگ کی جیسے آپ کی مرضی ہے، لیکن آج رات کی مہلت دے دی جائے۔ بس اس رات میں سیدنا امام علی مقام نے مہلت کیوں مانگی تھی کہ پوری رات سجدوں میں گزار، سجدوں کیوں؟ ورنہ وہ حیدر کرار کا شعر ہو، مولا علی کا شعر ہو، اور پھر وہ مہلت مانگے، کرنا ہوتا تو مدینے میں بیٹھے رہتے۔ بس مہلت مانگی تھی کہ سجدوں سے بڑی محبت تھی، ایک بار میں تو عجیب بھر کے اس کے سامنے سجدے کر۔ اب دیکھو رشتوں کو کس طرح نبھایا جو بات چل رہی ہے۔ اصل کے بعد نماز کے بعد ملاقات ہوئی، طے ہوا، فرمایا ٹھیک ہے کل صبح جنگ ہوگی، میں تیار ہوں۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلایا اور فرمایا کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، جو جانا چاہتے ہو سب کچھ راستہ چھوڑ کے واپس کرنا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہ میری اور یزید کی معاویہ کی جان۔ جو جاننا چاہتے تھے کچھ لوگ چلے گئے، تو ٹھہرنا چاہتے تھے، فرمایا تم اگر رکنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو پھر اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، اور جی بھر کے آگے آگے بات ہو جائے۔ عشاء کی نماز پڑھی، اس تپتے ہوئے صحرا میں جب سب اپنے اپنے خیموں میں تھے، آدھی رات کا وقت تھا، تو سیدنا امام علی مقام امام حسین اپنے خیمے سے اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوج محترمہ کے خیمے میں تشریف لائے۔ آدھی رات کا وقت ہے، آپ رات کے وقت بھی صحرا میں خیمے آگ بسا رہے تھے، اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، نیچے ریت تھی۔ سیدہ شہربانو مسلح بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی، جو دیکھا کہ خیمے سے داخل ہوتے ہوئے حضرت امام حسین اپنے شوہر سرکار، تو سیدہ شہربانو نے فوراً مسلح سے اٹھی، امام علی مقام کو مسلح پیش کیا،
حسین ابن علی مصلی پہ بیٹھے اور سیدہ شاہ بانو جو تھی اس سیدنا امام حسین کے جوتے پڑے تھے، آپ ان پہ بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے نا تو امام حسین نے سیدہ شاہ بانو سے پوچھا، شاہ بانو جانتی ہو رات کہ اس وقت تمہارے خیمے میں کیوں آیا؟ کہا حضور میں جانتی ہوں۔ کہا کیوں آیا؟ کہا حضور اس لیے آپ آئے ہیں کہ 3 دن سے نہ پانی ملا نہ کھانا ملا، میں گھبرا جاؤں گا۔ میں نہیں گھبراتا۔ تو فرمایا کہ شاہ بانو میں اس لیے نہیں آیا، میں تیرے خیمے کے اندر رات اس تنہائی میں اس لیے آیا ہوں کہ شاہ بانو کا بھی عجیب کے ساتھ جنگ ہوگی، یہاں پر قیامتیں ٹوٹے گی، تلواریں ٹکرائیں گی، جہاں پہ خون ہوگا، لاشیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ قیامت سے کیا پہلے قیامت کا منظر ہوگا، شاید تم اس خونی منظر کو برداشت نہ کر سکو۔ رات کی اس تنہائی میں تمہارے خیمے میں اس لیے آیا کہ جاؤ رات کے اس وقت اپنے بچوں کو لے کر زمین تشریفہ نکل جاؤ، میں تیرے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو سیدہ شاہ بانو آپ نے اپنا دوپٹہ اتارا اور امام حسین کے قدموں پہ رکھا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حسین ابن علی جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں شاہ ایران نوشیروان عہدے کی پوتی ہوں، میری زندگی محلات میں گزری ہے، میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتی پیتی تھی، لیکن جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے مٹی کے برتنوں میں کھا پی کے فخر محسوس کیا۔ میں ایران کے محلات میں ریشمی اس طرح پہ سوتی تھی، لیکن جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہوں اس کھجور کی پتوں کی ٹوٹی ہوئی چارپائی میں سو کے فخر محسوس کرتی۔ اگر آج اس آخری وقت میں حضور آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا، کل قیامت کے دن کس طرح سے ماں فاطمہ کے دربار میں جاؤں گا؟ سیدہ خاتون نے جنت نے پوچھ لیا، شاہ بانو جب میرے حسین پہ مشکل وقت آیا تو بچوں کو لے کر مدینہ طیبہ چلی گئی تھی، میں کیا جواب دوں؟ حضور میں نہیں جاننا چاہتا، میں یہ سارے منظر برداشت کروں گی، اور میں شاہ بانو سوچ لو کر سارے برداشت کر لوں گی، ہر ظہر کے وقت میرا امتحان ختم ہو جائے گا، میری لاش کو گھوڑوں سے روک دیا جائے گا، میرا ساتھ نیزے کی نوک پہ ہوگا اور تیرا امتحان شروع ہو جائے گا۔ پھر ساتھ سے دوپٹہ نہ اترنے دے، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ماں فاطمہ کی سفید چادر کو داغدار نہ ہونے دے۔ ایک کربلا میں سبق سکھایا ہے ان عورتوں کو جو آج اس کربلا کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آتی ہیں، اگر تیرا شوہر سارا دن مزدوری کرتا رہے، اس مشکل کو کام نہ ملے، مزدوری نہ ملے، تو تھک ہار کر جب شام کو گھر میں آئے تو تم اپنا گھر سر پہ نہ اٹھا دیا کر، برداشت کیا کر۔ تجھے کربلا یہ سبق سکھاتی ہے، سیدہ شاہ بانو یہ سبق سکھاتی ہے جس نے اپنے شوہر پر سب کچھ قربان کر دیا۔ آج بھائی بھائی سے لڑا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا، سلام دینا گوارا نہیں تو بھائی بھائی سے۔ امام حسین کے سگے بھائی نہیں تھے، چچا زاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی سے برداشت نہ ہوا۔ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ سکینہ ہے، علی اصغر ہے، پانی کے لیے ترستے ہیں۔ جب کنارے فرات پہ کرا تھا اس وقت سیدنا عباس جانتے تھے جاؤں گا ٹکڑے ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے اپنے بھائی کے بچوں کی پیاس کو نہ دیکھ سکے، اپنا خیمہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ جب مشکیزہ بھرا دشمن نے دیکھا، آگے بڑھ کے تلوار کا وار کیا، حضرت عباس کا ایک بازو کٹتا ہے، دوسرے سے مشکیزہ پکڑا، دوسرا بھی کٹ گیا، دانتوں میں مشکیزہ پکڑا، ظالموں نے تیروں کے وار کیے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، منہ پہ تیر لگتے ہیں، آپ کا خون پانی کے اندر کا مل گیا، لیکن آپ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں چاند قطرے اپنے سگے بھائی کی چچا زاد بھائی کے بچوں کے لیے پہنچا سکتا، اور آپ نے ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت عباس کا جسم تیروں سے پر تھا، مشکیزے کو تیر لگ چکے تھے، لیکن چند گھونٹ پانی کے لے کر
کر جب گھر میں تک پہنچے تو اپنا سارے امام حسین کے قدموں میں رکھا اور جان قربان کر دیا۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، کون تھے؟ چچا دار بھائی تھے۔ کربلا کو یہ سکھاتی ہے سگے بھائی کا تو مقام بڑا ہے، اگر تمہارا چچا دار بھائی بھی ہے تو اس کے بیٹے بھی آ جائیں تو تم اپنے بیٹوں کی طرح سمجھو۔ میں تو سگے بھائی کے بیٹوں کو نہیں سمجھتا، اور ناراضگی کیا ہے؟ مایوسی۔ اور پھر بھتیجے کا مقام دیکھے کربلا کے اندر، جب سارے آہستہ آہستہ شہید ہوتے چلے گئے، شہید آج تو بھتیجا ہے، چچا سے سلام لینا دوبارہ نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، دوستوں سے کہتا ہے چھوڑو یہ میرا چچا ہے، جانے وہ فضول آتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، بے در ہے، فارغ ہے۔ نہیں، کربلا کے اندر جب سب شہید ہو گئے تو حضرت امام حسن کا بیٹا امام حسین کا جو بھتیجا تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، چڑھتی جوانی 13-14 سال کی ہو گیا، آپ آئے اور حضرت امام حسین سے کہا کہ چچا جان مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، پر تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر پھوپھو زینب کے پاس گئے، آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ نے بھی مانگی۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، زینب کی میرے بھائی کی نشانی ہے، حسین کی، میں حسن کی اس کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آ کر اس وقت دیکھا امام حسن نے 13-14 سال آئے تو بچے نماز نہیں نا، امام حسن کہ بیٹے حضرت قاسم بس ایک ہی طلب ہے ہوتی ہے کسی طریقے سے چچا اجازت دے دے اور کربلا میں جا کر اپنے چچا کو جان قربان کر دے۔ بھتیجے کی خواہش ہے کہ اپنے چچا کو جان قربان کر دے۔ تو چچا نے اجازت نہ دی تو ایک طرف تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا، ہاتھ میں تلوار دی۔ اچانک خیال آیا، بچپن میں باپ نے ایک تعویذ دیا تھا کہ قاسم اپنے بازو کے ساتھ باندھو، زندگی میں کب بھی مشکل وقت آیا اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، اللہ تیری مشکل آسان کر دے گا۔ اچانک خیال آیا تو دل میں اس سے بڑا مشکل وقت کون سا ہوگا؟ تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے جو یہ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جب کربلا میں تیرے چچا حسین پہ مشکل وقت آئے ان پہ جان قربان کر دے۔ یہ تعویذ میں لکھا ہوا تو جو بچپن میں چچا نے اپنے باپ کو دیا تھا، اب خوشی کی انتہا دوڑتے آ رہے ہیں، اب تو اپنے بھائی کی سفارش دے کی اجازت ہے۔ امام حسین نے اجازت دی اور بھتیجے نے جا کر اپنے چچا کو جان قربان کی۔ کربلا تمہیں یہ سکھاتی ہے، یہ نہیں سکھاتی کہ تھوڑا سا لنگر پکایا کھا لیا تو بس محبت حسین ادا ہو گئی۔ اگر چچا ہے، بھتیجا ہے تو حضرت قاسم کی طرح اپنے چچا اپنے جان قربان۔ جب سارے شہید ہو گئے اب کوئی بھی نہ بچا، امام حسین نے خیمے کی چوک سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، دشمن کہتا ہر دن مبارز حسین مقابلے میں کسی کو بھیجو، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت پھر کیا ہوا، سیدہ زینب آئی اور آ کر کہا کہ امام حسین بھائی میرے تو پریشان ہو، کہا کیا کروں، اب کوئی بھی نہیں جانے کے لیے، تو کہا کہ تم نے سنا نہیں تھا حضور سے، حضور نے فرمایا تھا کہ جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اتنا بڑا صدقہ کریں اللہ اس کو آسان فرماتا ہے۔ تو کہا زینب تیرے پاس ہے کیا صدقہ کرنے کے لیے؟ 3 دن ہو گئے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ کہا دیکھتے ہو نا بھائی کتنی بڑی مصیبت ہے، اتنا ہی بڑا صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ کیا صدقہ کرو گی؟ کہا میرے 2 معصوم بچے ہیں جو سینے سے لگاتے ہیں، حضرت آپ کی بہن، آج تو بہنوں سے بات نہیں کرتے، گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، سیدہ زینب امام حسین کی بہن تھی، اپنے دونوں ہاتھوں محمد شہزادے جو سیدھے چل نہیں سکتے تھے، لڑکڑاتے گر جاتے، اپنے سینے سے لگا کے آئی ہیں۔ کہا بھائی جان اپنے یہ دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آئے۔ سیدنا امام حسین کی چیخ نکل گئی، بہن کا ساتھ سینے سے لگا، فرمایا زین بس کر، اب اس طرح کی بات نہ کرنا۔ کہا نہیں تجھے قسم ہے ماں فاطمہ کے دودھ کی اجازت دینا ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا پھر اپنی مرضی پر ایک لمبی گفتگو تھی کہ سیدہ زینب نے اپنے دونوں بچے جو چل نہیں سکتے تھے اٹھائے اور گھوڑے پہ سوار کیے اور دشمن کی طرف لے دیا اور کہا بیٹا دیکھنا کوئی تیر پشت پہ نہ کھانا، تم خونے علی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دشمن کی طرف سے آواز آئی، حسین آؤ اپنے یہ پھول اٹھا کر گئے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے۔ یہ وہ بھانجے تھے جنہوں نے اپنے ماں و حسین کے سب کچھ قربان کر دیا۔
کربلا تمہیں سکھاتی ہے اگر بھاگے ہیں تو حسین ابن علی کی طرح اولا محمد کی طرح اپنے ماں کو حسین سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ یہ کربلا سے اور آج تو بیٹا ہے نا چند کلاسیں پڑھ لی تو کہا کہ جی باپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، میرے دوست آئے ہیں اور تو ایک دھوتی پہن کے آ گیا، میرے دوست کا پینٹ شرٹ پہنی ہے، جاؤ باہر بیٹھو، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا جانتا نہیں ہے جس باپ کی دھوتی دیکھ کر تجھے نفرت ہوتی ہے اسی باپ نے تجھے یہاں پہن سکتے اٹھایا۔ کربلا سکھاتی ہے جب سب شہید ہو گئے نا تو حضرت امام حسین کا جو بیٹا تھا حضرت شہزادہ علی اکبر وہ آتے ہیں اور شہزادہ علی اکبر وہ تھے جو شبیہ رسول تھے جن کی صورت حضور سے ملتی تھی۔ جب صحابہ کرام کو حضور کی یاد ستاتی تھی تو حضرت شہزادہ علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، ان کی صورت حضور سے ملتی تھی، ہم شکل رسول تھے، شبیہ مصطفیٰ تھے۔ تو جب آئے نا اور کہا کہ اپنے باپ سے کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیجیے تو امام حسین نے فرمایا سینے سے لگا کہ بیٹا تمہیں کس طرح اجازت دے سکتا ہوں، تم شبیہ مصطفیٰ ہم شکل رسول ہو، تمہیں دیکھتا ہوں نانا جان کی یاد آتی، تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اس 14 سال کے بیٹے شہزادہ علی اکبر نے کہا کہ ابا جان اگر تم نے آج مجھے جانے کی اجازت نہ دی کیا تک میں کہتے رہیں گے حسین نے بھتیجے قربان کروا دیے، بھانجے قربان کروا دیے، بھائی قربان کروا دیے، جانثار قربان کروا دیے، لیکن جب حسین کی اپنی بیٹے کی باری آئی حسین ابن علی گھبرا گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ رسول بچے قیامت تک تمہاری سفید چادر میں کوئی داغ لگے، میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں تانا، پر میں جاؤ تو شہزادہ علی اکبر گئے اور جا کر اپنے باپ حسین ابن علی کے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کربلا سے یہ سکھاتے ہیں باپ کا مقام کیا ہے، بیٹے کا مقام کیا ہے، بھانجے کا مقام کیا ہے، بھتیجے کا مقام کیا ہے اور ماں کا مقام کیا ہے، یہ سب تمہیں کربلا سکھاتی ہے۔ کربلا ہر سال آتی ہے، لنگر پکائے، ختم پڑے، نافلیں کروائیں، سبیلیں لگائیں، آنسو بہائے، کربلا گزرے۔ لیکن ہم نے کبھی کربلا کا جو اصل مقصد تھا، منتہا تھا، جو سبق تھا اس درسگاہ کربلا کا، اس کو ہم نے کبھی نہ سمجھا ہے نہ کبھی اس کو یاد کیا ہے۔ آنسو بہانے کا نام، لنگر پکانے اور کھانے کا نام کربلا نہیں۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ جو تھا میں نے کر دیا، اب تمہارا کام صرف یہ ہے کہ دعائیں مانگتے رہنا، لنگر کھاتے پکاتے رہنا، سبیلیں لگاتے رہنا، محبت کی ساری طاقت ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، اسی طرح تمہیں بھی بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، باپ ہے، بیوی ہے، جو کچھ بھی ہے اپنے رشتوں کا جب اسی طریقے سے تقدس رکھو گے پھر اللہ تمہیں دنیا کی بھی عزت دے گا اور آخرت کی عزت دے گا۔ اور یہ تو پہلے جانتے تھے نا، جیسے امام حسن نے بیٹے کو تجویز دیا تھا، یہ دیا تھا کربلا مشکل وقت آیا تو اپنے چچا کے نام، یہ سارے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا پہلے جانتی تھی یہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا۔ اور جب یہ آخری بات، یہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ نا، بڑی توجہ سے یہ بات سننا، بڑی محبت بڑی بات ہے۔ جب یہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ وہاں پہ سارے امام حسین شہید ہو گئے، سب کچھ شہید ہو گئے، اہل بیت اطہار کی خواتین کو قیدی بنا لیا گیا، پھر یہ قافلہ امام حسین کے شہیدان کربلا کے ساتھ نیزوں کی نوک میں تھے، پھر یہ قافلہ چلتا چلتا ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں پہنچا، پھر کوفے سے یہ ملک شام 36 بڑے شہروں کو سے گزرتا ہوا، ریگستانوں سے، جنگلوں سے، وادیوں سے، صحراؤں سے گزرتا ہوا، کئی مہینے کی مسافر میں طے کرتا ہوا، جب یہ لوٹا پھوٹا قافلہ دمشق میں دربار یزید میں پہنچتا ہے۔ ابھی ملک شام کے حدود میں داخل ہوا تھا، دمشق کے قریب تھا، تو یزید بن معاویہ کو بتایا گیا کہ باقیوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو یزید نے حکم دے دیا کہ پورے شہر کو سجا دیا جائے، ایک جشن کا سامان ہے، ڈھولچی ڈھول لے کر بجا رہی ہے، جشن کا سامان ہے ہر طرف۔ یہ بہت بڑی بغاوت تھی جو کچل دی گئی ہے، اور قیدیوں کو اور باقیوں کی سر دربار یزید میں پیش کرنے کے لیے یزید کے سپاہی اس قافلے کو لے کے دمشق میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ خوشی اور ایک جشن کا سامان تھا، سارے لوگ گھروں سے نکل کر چھتوں پر تھے، بازاروں پر تھے، ہر طرف رش تھا،
دربار یزید کو سجا دیا گیا تھا۔ اب یہ قافلہ تاریخ کہتی ہے کہ جب ملک شام دمشق کے بازار سوق حمیدیہ میں پہنچا، سوق کہتی ہے بازار کو، حمیدیہ کہتی ہے اس بازار کا نام تھا۔ آج اس وقت وہ بازار اوپر سے چھٹا ہوا ہے، تنگ سا بازار ہے، اس کا ایک راستہ قصر خلافت جیسے دربار یزید کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ بڑا قومی مسجد کی طرف جاتا ہے۔ وہ اب بھی تنگ سا ایک بازار ہے سوق حمیدیہ۔ جب یہ قافلہ آگے آگے امام حسین کے ساتھ شہیدان کربلا کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، کہتی خواتین پیچھے ہیں، سیدہ زینب ہے، دیگر ہے، لوگ چھتوں پہ ہیں، خواتین چھتوں پہ ہیں، بازاروں میں رش ہے۔ اب قافلہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر چلتا ہے، رش ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر تھوڑا سا چلتا ہے، پھر رکتا ہے، لوگ دیکھ کے خوشیاں مناتی ہیں۔ جب سوق حمیدیہ بھی یہ پہنچا قافلہ، آگے پیچھے رش ہے، تو رش کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے وہ قافلہ رک گیا تھوڑا سا، لوگوں کا رش ہے۔ اہل بیت اطہار کی خواتین کے ساتھ چلے، شہیدان کربلا کے ساتھ بے زور کی لوگ، کہ ایک بوڑھی عورت جس کی ہمیں اور آنکھوں پہ آ گئی تھی، جس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی، لاٹھی کے سہارے اپنے ابرو اٹھا کر دیکھتی ہے قافلے کو، لوگوں سے پوچھتی ہے بڑا جشن ہے شام میں دمشق میں کیا ہوا؟ ایک بغاوت تھی یزید کے خلاف میں کچھ دی گئی، قیدی آ رہے ہیں اور شہید جو ہے وہ باقیوں کے سارے ہیں۔ تو اس عورت نے، بوڑھی عورت نے کیا کیا؟ وہ قیدی عورتوں کی طرف پانی بھیجا، پھر دودھ بھیجا، پھر کھجوریں بھیجی اور پھر چادریں بھیجی۔ قافلہ رکا ہوا ہے، لوگوں کا بازار میں چھتوں پہ رش ہے۔ سیدہ زینب اس کی آمد دیکھ رہی تھی، بوڑھی ہے، پانی بھیجتی ہے، دودھ بھیجا ہے، کھجوریں بھیجی ہے۔ اب دیکھتی رہی، پھر اس کو بلایا، اشارے سے کہا اس کو بھیجو۔ جب وہ بوڑھی لاٹھی کے سارے سیدہ زینب کے قریب آئی اور ان کا پوچھا، ماں تو کون ہے اور اتنا کیوں کرتی ہے ہمارے ساتھ؟ ہم تو کہتی ہیں۔ تو کہا میں نہیں جانتی تمہارا قصور کیا ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ کہا جانتی نہیں تو تجھے دودھ کیوں بھیجا ہے، کھجوریں کیوں بھیجتی ہے، پانی کیوں پلاتی ہے، چادریں کیوں بھیجی؟ کہا میں نہیں جانتی تم کون ہو، اس لیے بھیجی ہیں کہ میں ایک وقت تھا، ایک زمانہ گزر گیا جب میں جوان تھی، تو میں اللہ کے رسول کی شہر مدینہ الرسول میں تھی، اور اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی میں کنیز تھی، ان کے گھر میں کام کرتی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا نا تو آپ نے مجھے بلایا، میرا نام فضہ ہے، میں نہیں جانتی تو کون ہو، پانی دودھ کیوں پلاتی ہوں یہ بتا رہے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا فضہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب تو کہاں جائے گی؟ حبشے واپس جائے گی؟ کہا بی بی جان حبشے نہیں جاؤں گی، میرا شہر حبشہ ہے، لیکن میرے بھائی اور کچھ رشتہ دار شام میں رہتے ہیں، میں شام میں چلی جاؤں گی۔ تو کہا ٹھیک ہے فضہ تم چلی جانا۔ پھر وہ فضہ پوری عورت سیدہ زینب کو جانتی تو نہیں تھی جن سے بات کر رہی تھی، کہتی پھر میں نے سیدہ سے کہا کہ تم دنیا سے جا رہی ہو، مجھے کوئی وصیت نصیحت کر دو، اس پہ عمل کرتی رہو۔ تو کہا فضہ تو شام جا رہی ہے؟ میں نے کہا تو شام جا رہا ہے۔ تو کہا بس ایک ہی نصیحت اور وصیت ہے، شام میں اگر کوئی قیدی نظر آئے نا تو ان کی خدمت کر دو، ان قیدیوں کو دودھ پلانا، ان کو پانی پلانا، اگر کوئی ننگے سر خواتین نظر آئے تو ان کو چادریں دے دو۔ میں نہیں جانتی ہوں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بس میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے اندر ایک جذبات تھے، پہاڑ کا دل پھٹتا سنتا، اور پھر قابو کر کے کہا، جذبات میں قابو رکھ کے پوچھا فضہ اب ہم کہتی ہیں تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعائی کر سکتی ہیں، بتا کیا دعا کریں؟ اس نے کہا بس ایک دعا کر دیں کہ میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے آئی تھی نا، ان
ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک حسن تھے، ایک حسین تھے، ایک زینب تھی جو جھولے میں کھیلتی تھی اور میری گود میں کھیلا کرتی تھی. بس دعا کرتے نہ مرنے سے پہلے ان کی زیارت نصیب ہو جائے. اتنا مجھے پتہ چلا ہے کہ امام حسن کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین کا اور سیدہ زینب کا بھی تک مجھے علم نہیں ہے وہ کس حال میں ہے. بس بی بی دعا کر دینا زینب کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے مرنے سے پہلے، اور حسین کی تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے چادر کا پلو آنکھوں میں لا کے پھر ہچکی بند گئی. کہا بی بی روتی کیوں ہو؟ سیدہ فضہ نے اس بوڑھی ماں نے پوچھا. آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو آنکھیں سرخ تھیں. کہا فضہ تیری دعا قبول ہو گئی. کہا وہ کیسے؟ کہا جو سب سے آگے نیزے کی نوک پہ سا ہے وہ حسین بن علی کا، اور جس سے تو بات کر رہی ہے یہی سیدہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے. جب یہ سنا تو سیدہ فضہ ہوش کر رہی بوڑھی تھی، کش کھا کے چیخ ماری زمین پہ گری. قافلہ آگے گزر گیا، دربار وزیر میں پہنچا. لوگوں نے فضہ پہ پانی ڈالا، ہوش آیا، لاٹھی کے سہارے میں چلتے چلتے دربار یزید میں پہنچ گئی. کہتی کھڑے ہیں سیدہ زینب ہے، امام زین العابدین زنجیروں میں سر کھڑے ہیں. امام حسین کا سر یزید کے سامنے پڑا تھا، یزید کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اس نے جب امام حسین کے ہونٹوں پہ لاٹھی ماری تو وہ فضہ جو چل نہیں سکتی تھی، جس کی آواز کانپتی تھی، لڑکھڑاتی تھی، پھر ایک جنگل میں شیرنی کی طرف دھاڑتی ہے اور کہا ظالم ملعون ہٹا لے اپنی چھڑی، تو جانتا نہیں تو کس کے ہاتھوں پہ چھڑی مار رہا ہے. اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ان ہاتھوں کو حضور منہ میں ڈال کر چوسا کرتے تھے. یزید نے کہا یہ کون ہے بی بی جو اتنا کہتی، اتنی جرأت اس بی بی کی؟ کہا اس کے گردن اڑا دو. تو چند سپاہی آگے بڑھے تو اس کی فوج میں حبشے کے فوجی تھے، سپاہی تھے. حبشے کے فوجیوں کی تلواریں نکل آئیں. کہا یزید خبردار حبشے کی ماں ہے، اگر ایک بھی آگے کسی نے قدم بڑھایا کاٹ کے رکھ دیں گے. اس وقت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور چیخ نکل گئی اور کہا نانا جان آگے تو حبشے کی ماں کی یہ تلواریں نکل آئیں. رسول اللہ کی بیٹی کی تلواریں نہ نکل سکیں. بات ہی کربلا یہ سبق سکھاتی ہے، اگر دنیا کا سکون اور عزت چاہتے ہو رشتوں کے تقدس کو سمجھ جاؤ، اللہ تمہیں دارین کی عزت اور سعادت نصیب فرمائے گا. اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت